آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، سواری گم ہو گئی اور ریگستان میں بیٹھا ہوا، کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ اس پر لدا ہوا، سواری غائب ہے اور خود ریگستان میں ہے، کوئی شہر نہیں ہے کہ جہاں کھانے پینے کو کچھ مل جائے، موت یقینی ہے، سامنے موت دیکھ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اچانک سواری اس کو واپس ملتی ہے، سواری پہنچتی ہے، اللہ سے کیا کہتا ہے؟ انت عبدی وانا ربک، خوشی میں جذبات میں آ کر کیا کہتا ہے؟ انت ربی وانا عبدک، انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زبان سے یہ کفریہ الفاظ جو خوشی کی وجہ سے نکل رہے ہیں اللہ اس کو اگنور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جذبات میں آ کر انسان کلمہ کفر بھی کہہ بیٹھتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہوں، کہنا تو یہ چاہیے تھا انا عبدی وانت ربی، میں تیرا بندہ تو میرا رب، کہنے لگا نہیں تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اے صحابی پوچھ کر لکھا کر، بعض دفعہ جذبات میں اللہ کے نبی کچھ کہہ جائیں اور تو اس کو بھی لکھ لیتا ہے۔ صحابی رسول لکھنا بند کر گئے، کہا نہیں لکھتے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک دن، کہا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ کہا لوگوں نے منع کر دیا ہے، لوگوں نے کہا کہ پوچھ کر لکھا کرو کہ کون سی بات لکھنے کے قابل ہے اور کون سی بات لکھنے کے قابل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے عبداللہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے جو بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے، افسانہ نہیں، کہانی نہیں، جھوٹ نہیں، بلکہ حقیقت ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، میرے ان دو ہونٹوں کے درمیان سے جو بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے۔ کیوں یہ چور دروازے کھولے گئے؟ قرآن کی عظمت کے لیے نہیں، اپنے امام کے مذہب کو بچانے کے لیے، خود ساختہ مذہب جو گھڑا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسلک کو بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر چھری چلا دی جاتی۔ میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن اللہ کی قسم ہے جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ حدیث حجت نہیں، میں کہتا ہوں 2 منٹ میرے سامنے بیٹھے اور قرآن کو ثابت کر جائے کہ یہ قرآن ہے، وہی قرآن ہے جو آسمان سے اترا ہے، منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار۔ یہ تو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں حدیث کے بغیر اس قرآن کو قرآن ثابت کر کے دکھاؤ۔ بتلائیے سب سے پہلی آیت قرآن کی کون سی اتری؟ پتا ہے کسی کو کون سی آیت سب سے پہلے اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہے کہاں پر یہ؟ 30ویں پارے میں۔ کس کے کہنے پر وہاں رکھا ہے؟ قرآن میں کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو 30ویں پارے میں رکھو؟ ہے اس کا کوئی جواب؟ کسی منکر حدیث کے پاس ہے اس کا یہ جواب کہ قرآن کی ترتیب یہ محتاج ہے حدیث کی؟ جب تک کہ حدیث قرآن کی ترتیب نہ دے گی قرآن کی ترتیب لگتی نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن کی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت اترنے والی 30ویں پارے میں رکھ دی گئی ہے۔ کس نے رکھا؟ حدیث نے۔ ہم اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں جس قرآن کو حدیث قرآن نہ کہے۔ ہم اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ حدیث اس کو قرآن نہ کہے۔ نبی کی زبان حدیث ہے، جب تک کہ نبی کی زبان سے یہ نہ نکلے کہ یہ قرآن ہے ہم اس کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شروع میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو قرآن لکھنے سے منع کر دیا، حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا شروع میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتہ نہ لگتا تھا
کہ یہ قرآن ہے یا نبی کا کلام ہے، حدیث ہے۔ صحابہ کو حدیث لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا شروع میں کہ نہ لکھا کرو، اس لیے کہ ابھی تمہیں اس بات کی تمیز نہیں کہ یہ قرآن ہے یا میری بات ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ حدیث نے بتلایا کہ یہ قرآن ہے، یہ وحی یہ مطلوع ہے، اور یہ وحی یہ غیر مطلوع ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ اس لیے حدیث نے قرآن کو علیحدہ بیان کیا، حدیث کو علیحدہ بیان کیا۔ جب تک کہ حدیث قرآن کو قرآن نہ کہے، میں اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، ایسا قرآن لے کر آؤ کہ جس کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے، اور احکام کے لحاظ سے اترنے والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ احکام کے لحاظ سے اترنے والی آخری آیت ہے، اور اس کا اختتام کم از کم 1-2 آیتوں سے پہلے اس کو جگہ ملنی چاہیے کہ یہ آخر میں اتری ہے۔ ایسا قرآن لے کر آؤ، پھر ہم سے کہو کہ تم حدیث کو ثابت کرو، ہم کہیں گے تم قرآن کو ثابت کرو۔ میرے بھائیوں، یہ چور دروازے صرف اس لیے کھولے جاتے ہیں شہوت پرستی کے لیے، عقل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ چونکہ عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ کانا دجال کہیں قید ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، چونکہ یہ حدیث عقل سے ٹکرا گئی ہے لہذا اس کو رد کر دیا جائے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر دین عقل کے موافق ہوتا کہ جو عقل میں آتی وہی بات دین ہے تو مسا اوپر سے نہ کیا جاتا، نیچے سے کیا جاتا۔ مٹی نیچے لگتی ہے، اوپر تو نہیں۔ لہذا حدیث کا چور دروازہ، انکار حدیث کے چور دروازے کھولنے والے کیوں کھولتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دوسری بات اپنے آئمہ کے مسلک کو بچانے کے لیے، تیسری بات لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان کتنے پاگل ہیں، اللہ کے نبی کو بغیر راکٹ کے آسمان پر بھیج رہے ہیں۔ چونکہ دلائل ان کے پاس ان کے رد کے نہیں ہوتے ہیں، جواب چونکہ نہیں بن پاتا ہے، لہذا عقل پرست طعن و تشنیع کریں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ حدیث کا ہی انکار کر دیا جائے کہ ہم حدیث کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر یہی اعتراضات قرآن پر آنے لگ جائے پھر قرآن کو بھی چھوڑ دو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کے بارے میں لوگ اس صحیح حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہی اعتراض قرآن کی آیات پر ہونے لگ جائے پھر کیا کرو گے؟ قرآن کو چھوڑ دو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آ رہے ہیں کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس، کہ قحط کا زمانہ ہے، کہاں سے مال لے کر آئے؟ یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایک برتن اپنے بھائی کے سامان میں چھپا دیتے ہیں، اور منادی کرنے والا منادی کر کے کہتا ہے اے قافلے والو تم چور ہو۔ یہ برتن ناپنے والا آلہ کس نے چھپایا؟